جب موت قریب آتی ہے نا تو انسان کے جسم میں یہ تین نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ بہت سارے لوگ اس بارے میں جانتے ہیں اور بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہیں۔ اب آئیے گا کہ وہ ایسی کون کون سی تین نشانیاں ہوتی ہیں جو انسان کے جب موت قریب آتی ہے تو یہ ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آئیے گا ایک ایک کر کے میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ دیکھیے، سب سے پہلی نشانی کے بارے میں لکھا ہے کہ آنکھوں کی روشنی کا کم ہونا۔ موت کے قریب اکثر انسان کی بینائی کم ہونے لگتی ہے اور چیزیں دھندلی نظر آنے لگتی ہیں۔ بعض اوقات مریض آسمان یا چھت کی طرف مسلسل اس طریقے سے دیکھتا رہتا ہے۔ اور صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث پاک بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب روح قبض کی جاتی ہے تو نظر اس کا پیچھا کرتی ہے، یعنی اس کے پیچھے پیچھے جاتی ہے۔ اور اسی کے تعلق سے لکھا ہے، اس لیے موت کے وقت آنکھیں اوپر اور سیدھی ہو جاتی ہیں، کیونکہ روح کے نکلنے کا منظر یہ آنکھیں جو ہے نا پہلی بار آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، پہلی بار آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے۔ اور حضرت صدر الشریعہ حضرت علامہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ نزا کے وقت آنکھوں کا اوپر اٹھ جانا روح کے تعاقب کی وجہ سے ہے، یعنی وہ روح کا کیا ہے، پیچھا کرتی ہیں آنکھیں۔ جب فرشتے اس کی روح کو نکال کر لے جاتے ہیں نا تو آنکھیں اس کا پیچھا کرتی ہیں، اور ظاہر سی بات ہے وہ روح نکال کر کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں اور آنکھیں اس کا پیچھا کر رہی ہیں، اس وجہ سے آنکھیں کھلی رہتی ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے اور اس کی آنکھیں کھلی رہ جائیں تو فوراً اس کی آنکھوں کو بند کر دینا چاہیے، آنکھوں کو بند کر دینا چاہیے۔ دیکھیے گا، یہ نشانی اس بات کا اشارہ کرتی ہے کہ روح اپنے اصل مقام کی طرف جا رہی ہے اور دنیا کی نظر ختم ہونے کو ہے، دنیا کی نظر ختم ہونے کو ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جب انسان کی روح قبض ہوتی ہے، روح قبض ہونے سے پہلے انسان کو دھندلا نظر آنے لگتا ہے، جو آس پاس میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں نا انہیں بھی انسان جو ہے پہچاننا بند کر دیتا ہے، اس کو پہچان بھی نہیں ہوتی کہ یہ کون کھڑا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی نظر دھندلی ہو چکی ہے، اسے کچھ بھی صاف دکھائی نہیں دے رہا ہے، کیونکہ وہ اب اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانے والا ہے، اس دنیا کو الوداع وہ کہہ رہا ہے، اس لیے سب کچھ اسے دھندلا نظر آ رہا ہے۔ پاس میں کون کھڑا ہے، پاس میں بیٹا ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، کون ہے، اسے کچھ بھی نظر نہیں آتا ہے، اور اس کی آنکھوں کی بینائی دھیرے دھیرے کر کے دھندلے پن میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور جب اس کی روح قبض ہونے شروع ہوتی ہے نا، اور روح جب نکل کے جاتی ہے باڈی سے تو پھر آنکھیں اس کا پیچھا کرتی ہیں۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ نشانی ہے۔ لیکن اب آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ راستے میں جا رہے ہیں، اچانک سے حادثہ ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلا، ٹھیک ہے؟ تو ہر وقت ہمیں، آپ کو، سب کو موت کی تیاری کرتے رہنا ہے، کب کس حالت میں کس وقت موت آ جائے ہر وقت تیار رہنا ہے، پاک و صاف رہنا ہے، نماز کی پابندی کرنا ہے، درود شریف پڑھتے رہنا ہے، اور کلمہ طیبہ کا ہمیشہ ورد کرتے رہنا ہے، کیونکہ سب سے اچھی موت وہی ہے کہ جب ہماری روح نکل رہی ہو اور ہماری زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری اور ساری ہو، سب سے بڑھیا ایمان پر خاتمہ۔ جب بھی آپ نماز پڑھا کریں نا تو یہ دعا ضرور مانگا کریں نماز پڑھ کے، اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا، اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا۔ اگر خاتمہ ایمان پر ہو گیا نا تو پھر ساری منزلیں آپ کی آسان ہو جائیں گی۔ نمبر 2، دوسری نشانی کے بارے میں آپ کو بتاؤں، ہاتھ پیروں میں ٹھنڈک اور طاقت کا ختم ہو جانا۔ دھیرے دھیرے کر کے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہونے لگتے ہیں اور طاقت ختم ہونے لگتی ہے۔ موت کا وقت قریب آتے ہی جسم کی گرمی سب سے پہلے قدموں سے نکلتی ہے، یعنی قدم ویر جو ہے ٹھنڈے ہونے لگتے ہیں، پھر ٹانگوں کو، ہاتھوں، اور آخر میں سینے تک وہ ٹھنڈک پہنچ جاتی ہے، گرمی جو ہے نکل جاتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے جسم کی جب گرمی نکلتی ہے تو جسم ٹھنڈا ہونے لگتا ہے۔ حدیث شریف ہے مسند ابی یعلا کے اندر، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت کے وقت انسان کے اعضاء ڈھیلے ہو جاتے ہیں اور طاقت زائل ہو جاتی ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا پہلوان کیوں نہ ہو، کتنی ہی طاقت اس کے اندر کیوں نہ ہو، اور جب اس کے موت قریب آتی ہے نا
تو اس کے اعضاء، اس کا جسم بالکل ڈھیلا پڑنے لگتا ہے. اگر وہ چاہے کہ میں ہاتھ اٹھا لوں، اٹھا نہیں سکتا، انگلی بھی ہلا نہیں سکتا ہے، کیونکہ بدن ڈھیلا پڑ چکا ہے، روح قبض ہونا شروع ہو گئی ہے. اسی کے تعلق سے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے بھی ذکر کیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ نزا کے وقت اعضاء کی ٹھنڈک اور ہے. یہ نزا کے وقت اعضاء کی جو ٹھنڈک ہوتی ہے نا، ٹھنڈک اور بے حسی موت کی سب سے نمایاں علامت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نشانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ طاقت چاہے بھلی کتنی ہو، جوانی ہو، ہے نا، سب کچھ یہ عارضی ہے. سب کچھ کیا ہے؟ یہ عارضی ہے. اور انسان وہی لے کر جاتا ہے جو نیکیوں کا ذخیرہ اس نے کیا ہوتا ہے، باقی کچھ بھی اس کے ساتھ میں نہیں جاتا ہے. تو دوسری نشانی کے بارے میں آپ نے سن لیا کہ جب موت قریب آتی ہے تو جسم ٹھنڈا ہونے لگتا ہے اور انسان کا بدن ڈھیلا ہونے لگتا ہے اور طاقت اس کی ختم ہونے لگتی ہے. نمبر 3، تیسری نشانی کے بارے میں لکھا ہے کہ سانس کا بھاری ہونا، سینے کا رک رک کر چلنا، مطلب سانس جو ہے نا اٹک اٹک کر کے آنا شروع ہو جاتی ہے. جیسے جیسے موت قریب آتی ہے سانس پھولنے لگتی ہے، رک رک کر چلتی ہے. بیمار شخص بار بار ہونٹ ہلانے لگتا ہے جیسے کچھ کہنا چاہ رہا ہو. حدیث شریف کے اندر آتا ہے، مسند احمد کے اندر حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی روح آسانی سے ایسے نکل جاتی ہے، ایسے نکلتی ہے جیسے مشکیزے کے منہ سے پانی بہہ گیا ہو. اور کافر کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے آپ نے کوئی سوتی کپڑا کانٹوں دار درخت کے اوپر ڈال دیا ہو، پھر اسے آپ کھینچے تو تار تار ہو جاتا ہے. اتنی سختی کے ساتھ اس کی روح نکلتی ہے. یعنی آخری وقت سانس کی کیفیت انسان کے ایمان کی حالت سے جڑی ہوتی ہے. انسان کا جیسا ایمان ہوگا، ٹھیک ہے، ویسے ہی اسے آسانی ہوگی روح نکلنے میں، ویسے ہی اس کے ساتھ پریشانیاں مشکلوں کا سامنا ہوگا، اور جیسا اس کا ایمان ہوگا اس کے حساب سے اس کی روح قبض ہوگی. ٹھیک ہے، اس لیے آپ کو ہمیں آخرت کو یاد کر کے اور گناہوں سے بچتے رہنا ہے. ٹھیک ہے. اب اسی کے تعلق سے حضرت علامہ مفتی نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ آخری وقت میں زبان پر کلمہ جاری ہونا کامیابی کی سب سے بڑی نشانی ہے. آپ کے آخری لمحے ہیں اور آخری وقت ہے، اس وقت اگر آپ کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو گیا تو یہ کامیابی کی سب سے بڑی نشانی ہے. اور خزائن العرفان کے اندر اس کو ذکر کیا گیا ہے. اس لیے موت کے قریب سب سے بڑی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ آخری لفظ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہماری زبان سے نکلے. اور یہ کب نکلے گا؟ جب آپ جوانی میں اس کی عادت بنائیں گے. ابھی سے آپ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے رہیں گے، اس کا ورد کرتے رہیں گے نا، جب بھی کوئی مشکل آئے، پریشانی آئے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا کریں. تو جب آپ کا مشکل وقت آئے گا روح نکلنے کا، اور جب آپ کا پریشانی کا وقت آئے گا نا، تو اس وقت میں یہ آپ کے زبان سے کلمہ خود بخود جاری ہو جائے گا. موت پر انسان کے قریب، موت جو ہے میرے پیارے اسلامی بھائیو ہر انسان کے قریب آ رہی ہے. کوئی آج جا رہا ہے، کوئی کل چلا جائے گا، ایک نہ ایک دن سب اسی طریقے سے جاتے رہیں گے. اصل کامیاب وہ ہے جو آخرت کی تیاری کر لے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عاقل وہ ہے جو موت کو یاد رکھے اور آخرت کے لیے عمل کرتا رہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ موت ہماری آسان ہو تو 5 وقت کی نماز ہم قائم کریں، والدین کے حقوق ادا کریں، اور رزق حلال کمائیں، گناہوں سے بچتے رہیں، درود پاک کی ہم کثرت کرتے رہیں. اگر آپ کو یہ بیان اچھا لگا ہو تو اسے آپ اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ان کو بھی آخرت کی یاد آئے اور وہ بھی گناہوں سے بچتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.